صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء سے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ خالق کے کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا ہی اچھا حکم فرما رہا ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. آیت پاک کا شان نزول حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر تفاسیر کے اندر بھی مفسرین نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت پاک حضرت عثمان بن عبدالدار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے کلید بردار یعنی چابی اٹھانے والے اور چابی سنبھالنے والے یہ حضرت عثمان بن عبدالدار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن تو حضرت عثمان بن عبدالدار کعبہ شریف کے دروازے کو تالا لگا کر یہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ گئے اور نبی علیہ السلام نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ لو علمت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم امنعہ. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ان کو اللہ کا رسول جانتا ہوتا تو میں کبھی بھی ان کو چابی دینے سے انکار نہ کرتا. میرا انکار کرنے کا سبب اور وجہ یہی ہے کہ میں ان کو نعوذ باللہ اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتا. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت عثمان بن عبدالدار ابھی ایمان نہیں لائے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں حاضر نہیں ہوئے تھے. جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ چابی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور انکار کر دیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا اور فرمایا جاؤ علی ان سے چابی لے کر آؤ. نبی پاک علیہ السلام حکم فرمانے والے ہوں اور جانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہوں تو مراد کیسے نہیں پوری ہو سکتی. آپ گئے تو آپ نے ایک ہاتھ ان
ان کی گدی پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ ان کی گریبان پہ رکھا اور کہا کہ چابی اپنے آپ میرے سپرد کر دے، نہیں تو میں تجھے وہ تیرا حشر کروں گا کہ تو یاد کرے گا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب اس طرح پکڑا نا تو پکڑ کر آپ نے چابی ان سے چھین لی اور چھین کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا اور حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ بس جب نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بڑے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعطیہ المفتاح، کہ یہ چابی آپ مجھے عنایت فرما دیں، اس لیے کہ اس سے پہلے میرے پاس کعبۃ اللہ کے رہنے والوں اور یہاں طواف کرنے والوں کو پانی پلانے کی سعادت جو ہے وہ مجھے حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو پانی پلاتا ہوں اور یہ ڈیوٹی میرے سپرد ہے، تو اس کے ساتھ میں کلید بردار مفتاح کعبہ بھی ہو جاؤں گا، کعبۃ اللہ کی چابی اٹھانے والوں میں سے بھی ہو جاؤں گا اور یہ سعادت بھی مجھے مل جائے گی، دونوں سعادتیں جمع ہو جائیں گی۔ تو اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ آپ نے جو امانت جس سے لی تھی اس کو سپرد کر دیں۔ امانتاً آپ نے ان سے یہ چابی لی تھی تو آپ ان کو واپس کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا، فرمایا جاؤ یہ چابی کعبۃ اللہ کی، کعبہ شریف کے دروازے کی، میں جاؤ حضرت عثمان بن عبدالدار کو واپس کر دو۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، حضرت عثمان بن عبدالدار سے معذرت بھی ساتھ کرنا کہ ان سے تم نے چابی لی تھی تو زبردستی لی تھی اور آپ جا کر واپس کر آؤ۔ جب حضرت عثمان بن عبدالدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گئے اور جا کر کہا جناب والا یہ چابی آپ کی امانت تھی اور یہ آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جناب حضرت علی المرتضیٰ سے کہ آپ جب پہلے آئے تھے تو اکرہتا وآذیتا ثم جئتا ترفقا، کہ پہلے تو آپ آئے تھے بڑے جلال میں اور بڑے غصے میں اور آ کر جو ہے وہ کچھ نہ دیکھا اور مجھ سے پکڑ کر زبردستی مجھ سے چابی لے لی تھی، اور اب آئے ہیں تو بڑے نرم ہو کر آئے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لقد انزل اللہ تعالی فی شانک قرآنا، اے عثمان بن عبدالدار تیرا یہ عمل رب کو اتنا پسند ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ پہلے ہمارا جاو جلال تھا، غصہ تھا، تو وہ کسی اور وجہ سے تھا کہ تم نے انکار کیا تھا، اب تمہارے حق میں فی شانی کا تمہارے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ چابی کے اہل تم ہی ہو اور تمہارے سپرد کی جائے گی۔ حضرت عثمان بن عبدالدار نے جب یہ منظر دیکھا تو اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی وقت پھر آپ ایمان لے آئے اور اس کے بعد جب آپ نے ایمان قبول کر لیا تو فہبط جبریل علیہ السلام، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نبی علیہ السلام کی، تو آپ نے آ کر فرمایا کہ فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السودانۃ فی اولاد عثمان ابدا، یا رسول اللہ آج حضرت عثمان بن عبدالدار نے اپنی فراخ دلی کا اظہار کیا اور چابی آپ کے سپرد کر دی اور پھر ایمان کی سعادت سے بھی جو ہے وہ بہرمند ہو گئے، تو یا رسول اللہ آج اللہ حکم فرماتا ہے کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ کی چابی ہمیشہ اولاد عثمان کے پاس رہا ہے، یہ چابی کسی اور کو نہیں ملے گی، حضرت عثمان بن عبدالدار کے خاندان کے اندر ہی رہے گی۔ چنانچہ یہ چابی پھر حضرت عثمان بن عبدالدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت رہی، پھر انہوں نے اپنے بوقت وصال اپنے بیٹے
شیبہ کو دے دی، پھر آج تک یہ چابی اس وقت سے لے کر اولاد شیبہ کے اندر یہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ یہ آپ نے ان سے اگر چابی لی ہے تو امانتاً لی ہے، اور جب آپ لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ فرمائیں، حضور علیہ السلام تو اس سے پہلے بھی اعلیٰ عدل اور اعلیٰ انصاف کی مثالیں قائم کرنے والے تھے، وہاں بے اعتدالی اور بے انصافی کا تو تصور بھی نہیں ہے اور بے عدلی کا تو تصور بھی نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ رب الجلال نے فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے بھی فرما دیں کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کو مد نظر رکھو، انصاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا کرو۔ آیت پاک کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں امانت سے 3 طرح کی امانتیں مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ان کے اہلوں کے سپرد کرنے کا حکم فرما رہا ہے تو وہ 3 طرح کی امانتیں ہیں۔ ایک امانت ہے رعایت الامانت مع الرب، امانت کی رعایت کرنا یعنی امانت کو سپرد کرنا اللہ رب الجلال کی امانتوں کے معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں کیا ہیں؟ تو علماء نے تفسیر کے ساتھ لکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ذکر کیا، فرماتے ہیں الامانۃ فی کل شیء لازمۃ فی الوضوء والجنابۃ والصلاۃ والزکاۃ والصوم وغیر ذلک، نماز اور احکام دین کے لحاظ سے ساری کی ساری چیزیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو طہارت کے اندر اگر کوئی غلطی اور نقص رہ جاتا ہے تو بظاہر تو ایک فعل کا نام نماز ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم اور اللہ رب الجلال کی ایک امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ غسل جنابت کے اندر اگر احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ نماز کے اندر اگر اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح صوم، زکوٰۃ، دیگر معاملات یہ سارے کے سارے اللہ کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو بھی اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا، اور اگر اس میں کمی اور کوتاہی رہ جائے گی تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت کے مترادف ہوگا۔ ایک امانت کی قسم یہ ہے، اور دوسری مفسرین نے ذکر کیا کہ وَهُوَ رِعَایَةُ الْأَمَانَةِ مَعَ سَائِرِ الْخَلْقِ، تمام کی تمام مخلوق کے ساتھ ان کی امانتوں کی رعایت کا خیال رکھنا، یعنی مخلوق کی امانتیں کیا ہیں کہ وَيَدْخُلُ فِيهِ تَرْكُ التَّطْفِيفِ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنا، اور اسی طرح لوگوں کے عیوب پر نظر نہ کرنا، اسی طرح لوگوں کی غیبت نہ کرنا، اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرنا، یعنی وعدہ خلافی کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح وَوَعَدَ الْعُلَمَاءُ مَعَ الْعَوَامِ، علماء کی ذمہ داریاں کہ عوام کی ہدایت کرنا، عوام کی رہنمائی کرنا، انہیں رائے راست پر لگانا، ان کے اعتقادات کی اصلاح کرنا، اعمال کی اصلاح کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ان امانتوں کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہاں ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھا گیا، عقیدتیں کی گئی اور لوگوں کے جو ہے وہ عیوب کو تلاش کیا گیا اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عدل اور انصاف کو قائم نہ رکھتے ہوئے ناپ تول کو کے اندر کمی کی گئی، تو یہ ساری کی ساری مخلوق خدا کے حوالے سے جو اللہ نے ہمیں امانتیں سپرد کی تھی ان امانتوں کے اندر خیانت ہوگی، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم مفسرین نے ذکر کی وَهُوَ أَمَانَةُ الْإِنسَانِ مَعَ نَفْسِهِ، انسان کا اپنے نفس کے ساتھ امانت کا خیال رکھنا۔ نفس کے ساتھ امانت کا خیال رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَلَّا يَفْعَلَ إِلَّا مَا هُوَ الْأَنْفَعُ وَالْأَصْلَحُ، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ اس چیز کو پسند کرے اور اس چیز کو لے جو اس کے لیے نفع مند بھی ہو اور جو اس کے اصلاح کے لحاظ سے بہتر ہو۔ یعنی نفس اگر کسی ایسی چیز کی خواہش کر رہا ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے،
تو اس وقت نفس کو اس چیز سے روکنا نفس کے معاملے میں امانت ہے، اور اگر نفس کو نہ روکا تو اس امانت کے اندر بددیانتی ہو جائے گی اور خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں غصے کا آ جانا یا شہوت کا آ جانا، پھر اسے ایسے راستے پر خرچ کرنا کہ جو انسان کی زندگی کے اندر اس کو نقصان دے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے نفس کے حوالے سے امانت میں خیانت کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک تم میں سے ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اس کی مخلوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان اپنے اعضائے جسمانیہ کے لحاظ سے اپنے پورے اعضائے جسمانیہ کا مالک ہے۔ یہ امانتیں انسان کے جوارح، ہاتھ پاؤں، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو آنکھیں ہیں، زبان، کان، دل، دماغ، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے جسم کے اندر چیزیں عنایت فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری امانتیں اللہ کی ہیں۔ اسی لیے جو پیوند کاری سے منع کیا گیا، انسان اپنے جسم کا کوئی عضو نکال کر اس کو بیچے تو حرام قرار دیا گیا، اسی وجہ سے کہ انسان اس کا مالک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ آنکھ کو بیچ دینا، گردے نکال کر بیچنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، جسم اللہ کی امانت ہے۔ تو ان تین طرح کی امانتوں میں خیانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان میں تم نے خیانت نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ کی روشنی کے اندر حضرت خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسی آیت پاک کی تفسیر کے اندر امام اسماعیل کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت پر تین چیزیں جو ہے وہ لازم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ معاملات زندگی میں کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہ کرے، لا یتبع الہویٰ، کہ وہ حکام کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ وَأَن يَخْشُوهُ وَلَا يَخْشَوُا النَّاسَ، میں کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈریں اور لوگوں سے قطعاً اپنے دل کے اندر کبھی بھی ڈر نہ رکھیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی لوگوں سے ڈر کر رہے گا تو وہ دنیا کے اندر کبھی بھی عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب الجلال کا خوف حاصل ہوگا وہ کسی سے بھی ڈرنے والا نہیں ہوتا اور وہ حق پر فیصلے کرتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے لکھی کہ وَأَلَّا يَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ حکام اللہ رب الجلال کی آیات کو تھوڑے داموں اور گھٹیا داموں میں نہ بیچیں، یعنی امراء کے لیے احکام اور بیان کریں اور غرباء کے لیے احکام اور بیان کریں، کہ امراء سے جو ہے وہ ظاہری مفادات لے کر، مراعات لے کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیں کہ نہیں یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اور ہے، اور غرباء کے لیے ان کو سخت احکام بیان کر کے ان کو سزائیں دلوانا، یہ علماء یہود کا طریقہ کار تھا۔ تو یہاں حکام کو بھی اس سے منع کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ این الظلمۃ و این اوان الظلمۃ، کہ آج مظلوم کہاں ہیں اور ان مظلوموں پر ظالم کی حمایت کرنے والے اور ظالم کی معاونت کرنے والے کہاں ہیں۔ ایک ندا یہ بھی دی جائے گی، ایک تو ہے کہ ظالم پکڑا جائے گا، تو ظالم کے ساتھ یہ بھی ندا ہوگی کہ اس ظالم کا ہاتھ بٹانے والا کون تھا، اس ظالم کے ساتھ تعامل کرنے والا کون تھا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ فَيَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمام کے تمام کو جمع کر لیا جائے گا، حَتَّى مَنْ بَرَا لَهُمْ قَلَمًا أَوْ لَاكِنْ لَهُمْ دَوَاتٌ فَيَجْمَعُونَ وَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو بھی بلایا جائے گا، مظلوم کو بھی بلایا جائے گا، مظلوم سے ظالم کا ظلم پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا تو اتنا ظلم کیے، اس کے بعد پھر اس ظالم کا ہاتھ بٹانے میں جس نے قلم کے اندر جو ہے وہ سیاہی پال کر دی اور جس نے اس کے لیے ایک دوات بھی مہیا کی،
اللہ رب الجلال ان سارے کے سارے ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو جمع کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب الجلال جس کی شان یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہے تو وہ اللہ وہ بھی بندے کو دکھائے گا، اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی برائی ہے تو اللہ وہ بھی بندے کو دکھائے گا۔ یہاں تو اس کی بچت نہیں ہے اور اس کی نجات نہیں ہے جس نے صرف ظالم کے سامنے قلم رکھا، اس کی نجات نہیں ہے جس نے ظالم کے سامنے صرف دوات رکھی۔ تو ظالم اللہ رب الجلال کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو بچتا وہ بھی نہیں ہے کہ جس نے اس ظالم کا ساتھ دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ ظالم ہے، اس ظالم کا ساتھ دیا فقط اعانہ علی حدم الاسلام، تو فرمایا اسلام کو مٹانے پر اس نے اس ظالم کی پوری معاونت کی ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کے اندر